السلام علیکم دوستو۔ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں جا کر لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ایک ایسی خاموشی اور ویرانی نظر آتی ہے کہ اکثر لوگ دن کے اوقات میں بھی یہاں جانے سے گھبراتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے شرمناک قبرستانوں کا احوال بیان کرنے جا رہے ہیں جو محض جسم فروشی اور جنسی لذت کے حوالے سے مشہور تھے۔ یہاں دن دہاڑے اور رات کی تاریکیوں میں بازاری عورتیں انتہائی معمولی قیمت کے عوض اپنا جسم فروخت کرتی تھیں۔ دوستو، یہ بدکاریاں کہیں اور نہیں بلکہ خالی مقبروں میں انجام دی جاتی تھیں۔ آخر کیا وجہ تھی جو زانیہ عورتوں نے بدکاریوں کے لیے قبرستانوں کا ہی انتخاب کیا، اور یہ شرمناک قبرستان کہاں پائی جاتی تھی؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ جان سکیں گے ہماری آج کی ویڈیو میں۔ پیسوں کے عوض جسم فروخت کرنے کا کاروبار دنیا کا سب سے قدیم پیشہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یوں تو دنیا کی ہر تہذیب سے تعلق رکھنے والی عورتیں اس پیشے سے وابستہ رہی ہیں، لیکن جسم فروشی کے اس کاروبار کو جو عروج اور استحکام رومن ایمپائر میں حاصل ہوا وہ دنیا کی کسی اور تہذیب میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس مکروہ پیشے کو باقاعدہ سلطنتی روم کی سرپرستی حاصل تھی۔ رومی حکومت نے اپنے ملک میں بسنے والی بازاری عورتوں پر ایک بھاری ٹیکس لگا رکھا تھا جو شاہی خزانے میں بے پناہ اضافے کا سبب بنتا تھا۔ جسم فروشی رومن معاشرے میں اس حد تک سرایت کر چکی تھی کہ وہ روزمرہ زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتی۔ نہ تو اس معاشرے کے مندر اور دیگر مقدس مقامات جسم فروشی جیسے گناہوں سے آزاد تھی، اور نہ ہی قبرستان جیسے خوفناک اور خاموش مقامات۔ قدیم روم میں ہزاروں کی تعداد میں ایسی لڑکیاں موجود تھیں کہ جنہوں نے حکومتی سطح پر خود کو بطور جسم فروش عورت رجسٹرڈ کروایا ہوا تھا، اور یہ تمام لڑکیاں اپنی کمائی کا تیسرا حصہ رومن حکومت کو دینے کی پابند تھیں۔ ان جسم فروش عورتوں میں غلام لڑکیاں یا کنیزیں شامل نہ تھیں، بلکہ یہ آزاد رومن عورتیں تھیں جو اپنا گزر بسر کرنے کے لیے یہ عمل بد انجام دیتی تھیں، یا پھر ان کے سرپرست یعنی باپ، بھائی یا شوہر وغیرہ پیسوں کے لالچ میں انہیں یہ عمل کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ ان بازاری عورتوں کے کئی درجے تھے جو انہیں ایک دوسرے سے ممتاز کرتے تھے۔ ان میں سب سے پہلے درجے میں وہ خواتین شامل ہوتی تھیں جن کا تعلق اعلیٰ خاندانوں سے ہوا کرتا، اور یہ صرف شاہی خاندانوں اور حکومتی عہدیداروں کے زیر استعمال رہتی تھیں، جبکہ دوسرے درجے کی جسم فروش عورتیں رومن مندروں اور ان کے دیگر مقدس مقامات پر پائی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ تیسرے درجے کی فاحشائیں بازاروں میں قائم کہبہ خانوں، گرم حماموں اور سڑکوں پر گشت کرتے ہوئے پائی جاتی تھیں۔ یہ اپنے بالوں کو ایک مخصوص رنگ سے رنگ لیا کرتی تھیں، جبکہ ان کا لباس اور جوتے بھی روم کی عام عورتوں سے مختلف رہتے، اس لیے انہیں ڈھونڈنے والے لوگ بآسانی انہیں پہچان لیا کرتے۔ یہ جنسی لذت حاصل کرنے کا سب سے سستا اور آسان قانونی طریقہ تھا۔ پہلے بیان ہوئی ان تمام خواتین میں ایک بات مشترک تھی، اور وہ یہ کہ یہ تمام کی تمام عورتیں اپنی کمائی کا تیسرا حصہ رومن سلطنت کو دینے کی پابند تھیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتیں تو رومن سپاہی ان عورتوں سے انتہائی ظالمانہ رویہ اختیار کرتے تھے۔ خوراک اور بناؤ سنگھار کے خرچے نکالنے کے بعد یہ تیسرا حصہ ان عورتوں پر اس قدر بھاری گزرتا تھا کہ اکثر نچلے طبقے کی خواتین اسے ادا نہ کر پاتی تھیں، لہٰذا یہ عورتیں سرکاری نمائندوں سے پوشیدہ رہ کر جسم فروشی کا کاروبار کرتیں، اور ان فاحشہ عورتوں نے اپنے اس عمل بد کے لیے رومن سلطنت کے قبرستانوں کا انتخاب کیا، جہاں یہ قبروں کے کتبوں پر اپنے بھاؤ یعنی ریٹس تحریر کر دیتیں۔ ان قبرستانوں میں تدفین کے لیے آنے والے سوگواران، قبر کھودنے والے اور دیگر راہگیر ان عورتوں سے فائدہ اٹھانے لگے۔ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ یہ عورتیں جسم فروشی کا یہ گھناؤنا فعل مختلف مقبروں میں انجام دیتی تھیں، جنہیں خاص طور پر اسی کام کے لیے خالی کیا جاتا تھا۔ قبرستانوں میں جسم فروشی کے کاروبار کا یہ تجربہ اس قدر کامیاب ثابت ہوا کہ ایسے قبرستان رومن ایمپائر کے دور دراز علاقوں تک پھیلتے چلے گئے۔ یہاں رہنے والی جسم فروش خواتین دن میں پیسے لے کر مرنے والے لوگوں پر آہو زاری کیا کرتیں،
جبکہ رات میں یہاں عصمت فروشی کا کاروبار اپنی عروج پر رہتا۔ قبرستانوں میں جسم فروشی کے لیے نہ تو سلطنت روم میں اپنا نام رجسٹرڈ کروانا پڑتا تھا اور نہ ہی اپنی محدود کمائی سے ایک بھاری ٹیکس حکومت کو ادا کرنا ہوتا، اس لیے یہ کام مزید پھلتا پھولتا چلا گیا، یہاں تک کہ رومن ایمپائر کے قبرستان مردوں کی تدفین کی وجہ سے کم اور بدکاریوں کے حوالے سے زیادہ مشہور ہو گئی۔ رومن فوج نے کئی مرتبہ عصمت فروشی کے ان غیر قانونی مراکز پر چھاپے مارے، لیکن انہیں خالی مقبروں اور کتبوں پر لکھے اعداد کے علاوہ کچھ نہ مل سکا۔ قبرستانوں میں جسم فروشی یورپ میں اس قدر مقبول ہوئی کہ یہ وہاں کا ایک مستقل حصہ بن گئی اور رومن ایمپائر کے ختم ہو جانے کے بعد بھی صدیوں جاری رہی۔ 13ویں صدی عیسوی کے دوران جب یورپ میں طاعون کی وبا پھیلی تب مسیحی پوپ نے اس وبا کو قبرستانوں میں عمل بد انجام دینے والوں پر خدا کا قہر قرار دیا اور اس نے ان تمام عورتوں اور مردوں کو دائرہ مذہب سے خارج کر دینے کا اعلان کیا جو اس عمل بد میں ملوث تھے۔ مسیحی پوپ کے اس اقدام سے بھی ان قبرستانوں اور یہاں کی بازاری عورتوں پر کوئی اثر نہ پڑا اور قبرستانوں میں چلنے والا یہ کاروبار موجودہ دور تک پھلتا پھولتا رہا، یہاں تک کہ 1940 عیسوی میں یورپ بھر میں ایسی عورتوں کے خلاف سخت ترین کارروائیاں انجام دی گئیں۔ اس کے باوجود یورپ میں آج بھی قبرستانوں میں اس قسم کے واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ دوستو، اس موضوع پر مزید معلومات کے لیے آپ گوگل سرچ کیجیے، جہاں اس پر آپ کو مختلف آرٹیکلز بآسانی مل جائیں گی۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔